بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 112 ہے، جس کا عنوان ہے باب الدلیل علی ان قاتل نفسہ لا یکفر۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ و اسحاق بن ابراہیم جميعا عن سلیمان قال ابو بکر حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن حجاج الصواف عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ ان الطفیل بن عمرو الدوسی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هل لك في حصن حصين ومنع؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقصا فقطع بها براجم فشغبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك عز وجل فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغطيا يديك قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طفیل بن عمرو الدوسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کو مضبوط قلعہ اور فصیل والے قلعے کی ضرورت ہے؟ یہ قبیلہ دوس کا زمانے جاہلیت میں ایک قلعہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کے لیے یہ بات مقرر فرما رکھی تھی کہ آپ ان کی طرف ہجرت کریں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بھی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک اور آدمی نے بھی ہجرت کی۔ مدینہ طیبہ کی آب و ہوا اس کو راس نہ آئی، وہ بیمار پڑ گیا۔ بیماری سے گھبرا کر اس نے تیر کے پھل سے اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے، اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا کہ بڑی اچھی حالت میں ہے، مگر اپنے دونوں ہاتھوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تیرے پروردگار نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا کہ میری ہجرت کے عمل کی بنا پر مغفرت فرما دی جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے دونوں ہاتھوں کو کیوں ڈھانپا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ مجھ سے کہا گیا کہ جس حصے جسم کو تو نے خود بگاڑا ہے ہم ہرگز اسے ٹھیک نہیں کریں گے۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ قصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ، دوسرے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے، تیسرے ہیں سلیمان بن حرب الازدی ثقۃ امام حافظ، چوتھے ہیں حماد بن زید ثقۃ ثبت فقیہ، پانچویں ہیں حجاج الصواف حجاج بن ابی عثمان الصواف ثقۃ حافظ، اور چھٹے ہیں ابو الزبیر جن کا نام ہے محمد بن مسلم بن تدرس الاسدی صدوق، اور ساتویں ہیں صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام الانصاری السلمی صحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہما۔ 70 ہجری کے بعد انہوں نے وفات پائی اور اس وقت ان کی عمر 94 سال تھی۔ اس اسناد کے لطائف کا یہ بیان ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے 2 اساتذہ کرام کو ایک ہی صیغے میں جمع کیا ہے، اور اس کے رجال 6 کے رجال ہیں، اور اس سند کے اندر قال ابو بکر حدثنا سلیمان بن حرب کے الفاظ لا کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے
روایت میں صیغے کے اختلاف کو بیان کیا ہے کہ ابو بکر رحمہ اللہ نے تحدیث کے الفاظ کی صراحت کی ہے اور اسحاق نے تحدیث کے الفاظ کی صراحت نہیں کی، بلکہ انہوں نے روایت کو عن سے نقل کیا ہے۔ اور اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں جو مکثرین سبع میں سے ہیں، اور ان سے 1540 احادیث مروی ہیں۔ یہاں سے ہم اس حدیث کی شرح کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، یہ ان کا پورا نسب یہاں مذکور ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، دوس قبیلے نے نافرمانی کی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے دوس قبیلے کے لیے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ دوس قبیلے کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ ان کا لقب ذو النور بھی تھا۔ اس کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد لے کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی قوم کے لیے دعا کی تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیجیے اور میرے لیے کوئی نشانی بھی بنا دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کے لیے ایک نور مقرر کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے درمیان ایک نور بلند کر دیا۔ تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اس نور کی وجہ سے تو میری ناک نظر نہیں آ رہی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھیں کہ شاید ان کی ناک کٹ چکی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا سے وہ نور ان کے کوڑے کی ایک طرف میں چمکنے لگا اور اندھیری رات میں وہ روشن ہو جاتا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ مکہ آئے تو لوگوں نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے بارے میں بتلایا۔ تو حضرت طفیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو کچھ اشعار سنائے۔ تو آپ علیہ السلام نے سورہ اخلاص اور معوذتین ان کے سامنے پڑھی تو یہ فوری طور پر مسلمان ہو گئے اور اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ اور انہوں نے اپنے والدین کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کے والد گرامی فوراً مسلمان ہو گئے، ان کی والدہ مسلمان نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ پھر یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کو ایک مضبوط قلعہ چاہیے؟ یعنی قبیلے دوست کی زمین حفاظت کے لیے آپ کو درکار ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے لیے صرف دعا کی اور ان کے قلعے میں دلچسپی ظاہر نہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں صرف دعا کو تو پسند نہیں کر رہا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جیسے تمہاری قوم میں بہت سارے لوگ ہیں، یعنی ایسے نیک جذبات رکھنے والے۔ جندب بن عمرو یہ جاہلیت کے اندر کہا کرتے تھے کہ مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق تو ضرور ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ جب انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع ملی تو یہ اپنے ساتھ 75 افراد کو لے کر نکلے اور خود بھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور سب افراد نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جندب اپنے ایک ایک ساتھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر رہے تھے اور وہ مسلمان ہو رہے تھے۔ اور جو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے والد گرامی تھے عمرو بن حمامہ، یہ دوس قبیلے کے 300 سال سے حاکم چلے آ رہے تھے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ 300 سال سے ان کے خاندان کے اندر یہ سرداری چلی آ رہی تھی۔ بہرحال حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کو دوس قبیلے کے قلعے کے اندر کوئی دلچسپی ہے کہ آپ وہاں تشریف لانا چاہتے ہیں؟ اور یہ کیوں انہوں نے عرض کیا؟ کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تنگ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے راستے بند کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام ان کے علاقے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے آئیں اور رسالت کی اہم ذمہ داریوں کو ادا کریں، ہر طرح کی فکروں سے آزاد ہوگا۔ تو حصن اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی دشمن غالب نہ آ سکے، کیونکہ وہ بلند ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے حصون، اور حصین یہ اسی حصن کی صفت ہے، یعنی مضبوط اور منع جر کے ساتھ۔ یہ حصن کے اوپر اس کا عطف ہے اور یہ بھی قلعہ کے معنی میں ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کی اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت انصار مدینہ کے لیے رکھی ہوئی تھی۔
جیسے کہ شارح فرما رہے ہیں کہ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ أَن يُكْرِمَ الْأَنصَارَ بِهِجْرَتِهِ إِلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ آپ علیہ السلام انصار کی طرف ہجرت کر جائیں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انصار کا اکرام کرے۔ وَكَتَبَ لَهُمْ ذَلِكَ، اور یہ سعادت ان کے لیے اللہ نے لکھ دی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو شرح صدر نہ ہوا کہ وہ انصار کے علاوہ کسی اور قبیلے کی طرف ہجرت کریں۔ جب آپ علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک اور صاحب نے ان کی قوم میں سے ان کے ساتھ ہجرت کی۔ ان کا نام معلوم نہیں ہے، شراح بھی ان کے نام کی کوئی وضاحت نہیں کرتے۔ تو وہ جب مدینہ گئے ہیں تو ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ فجتول مدینہ، شارح کہتے ہیں کہ یہ الفاظ تب بولتے ہیں جب کوئی آدمی کسی جگہ کو ناپسند کرے، کسی بھی وجہ سے، یا تو بیماری ہے وہاں یا موسم کی زیادہ شدت ہے، جیسے کہتے ہیں اجتویت البلد یعنی کرہت المقام، میں نے اس جگہ کو ناپسند کیا۔ فمرضا، وہ بیمار ہو گئے۔ فجزع، جزا کا کیا مطلب ہے؟ فقد الصبر، یعنی بے صبری انہوں نے کرنا شروع کر دی، جزا فضا آہو بکا کرنا شروع کر دی۔ فاخذ مشاقص، مشاقص کا معنی سہم فیہ نسل عریض، ایسا تیر جس کا پھل چوڑا ہو، کیونکہ دو طرح کے تیر استعمال ہوتے تھے۔ فقطع بہا براجمہ، براجمہ کسے کہتے ہیں؟ مفاصل، جوڑ، انگلیوں کے جوڑوں کو انہوں نے کاٹ لیا، اس کی واحد ہے برجمہ۔ اور بعض رات کہتے ہیں کہ براجم کا معنی ہے پوروں کا اوپر والا حصہ۔ تو ان کے کاٹنے سے خون بہنے لگا اور خون رکا نہ، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان کو دیکھا کہ ان کی اچھی حالت ہے۔ وَرَآهُ مُغَطِّيًا، اور دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ ما صنع بک ربک، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ آپ کی مغفرت کر دی یا نہ کی؟ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت طفیل بن عمرو نے ان کو اچھی حالت میں دیکھا اور اس حالت میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تو حضرت طفیل نے پوچھا افلان، کیا تم فلانے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیف فعلتا، تم نے کیا کیا اور آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے رب نے میرے ساتھ خیر والا معاملہ کیا، چونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ تو حضرت طفیل نے کہا کہ مالی اراکا مغطین یدیک، مجھے کیا ہوا؟ یہ ماں استفہامیہ ہے، یعنی ای شیء ثبت لی، میرے لیے کیا چیز ثابت ہوئی ہے۔ اصل میں یہ تعجب کے طور پر ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اپنے ہاتھوں کو ڈھانپا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جسم کے جس حصے کو تم نے برباد کیا، خود فاسد کیا، ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، کیونکہ تم نے بغیر کسی شرعی وجہ کے ایسی حرکت کی ہے، لہذا ہم بطور سزا کے اس کو درست نہیں کریں گے۔ تو یہ قصہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ رحیم اور کریم ہے، امت کے لیے رؤوف الرحیم ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما دیجئے، جیسے کہ آپ نے اس کے سارے جسم کی مغفرت فرمائی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے کہ مغفرت متجزی ہو سکتی ہے اور صرف محل جنایت کو شامل ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کے ہاتھوں کی مغفرت فرما دیجئے، اور ظاہر یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس کے ہاتھوں کی بھی مغفرت کر دی گئی اور وہ سارا کا سارا بخشا گیا۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ یہاں سے اس حدیث پاک کے فوائد کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قتل کرے یعنی خودکشی کر لے، اس کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اہل سنت کے لیے ایک بہت بڑا قاعدہ موجود ہے کہ جو خودکشی کرے یا کوئی کبیرہ گناہ کر لے اور بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ کافر نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہے۔ اور یہ قاعدہ پہلے گزر چکا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک
انسان کبیرہ گناہ کر کے کافر نہیں ہوتا اور اسلام سے نہیں نکلتا۔ اور وہ احادیث جن سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، تو ان احادیث کی شرح یہ حدیث کر رہی ہے۔ امام قرطبی رحم اللہ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تقاضا کرتی ہے کہ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اور یہ مفہوم قرآن کریم کی اس آیت کے بالکل موافق ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کریں گے، شرک سے کم جس کے لیے چاہیں گے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ شرک سے کم جتنا بھی بڑا گناہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے مرجیہ کے اوپر بھی رد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان سلامت رہے تو پھر کوئی بھی گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو دیکھیں اس شخص کا ایمان بھی سلامت تھا، اس کے باوجود اس کے گناہ کی سزا اس کو مل رہی تھی۔ اس حدیث پاک میں حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا بھی بیان ہو جاتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے کی طرف ہجرت کی دعوت دی اور آپ علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا، جبکہ آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں انتہائی مشکل حالات میں تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت انصار کے لیے رکھی ہوئی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کے علاقے کی طرف ہجرت نہیں کی۔ تو بہرحال سب سے پہلے اسلام کی نصرت کی فضیلت تو ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس حدیث پاک میں انصار کی فضیلت کا بیان ہے کہ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کو اگرچہ دعوت دی گئی تھی دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت انصار مدینہ کے لیے خاص کر رکھی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے علاقے کی طرف ہجرت کی اجازت نہ ملی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک سے آپ علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنے کی فضیلت بھی بیان ہو گئی کہ دیکھیں اس ہجرت کی برکت سے ان صاحب کی مغفرت ہو گئی۔ اور اس حدیث پاک میں آپ علیہ السلام کی امت کے لیے شفقت، مہربانی، اس کا بھی بیان آ گیا کہ آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ عذاب میں مبتلا ہے تو آپ علیہ السلام نے فوراً ان کی مغفرت کی دعا کی۔ یہ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ اس صفحے کے اندر بھی چند فوائد کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کی جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔